السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مشتاق احمد سینیٹر صاحب کو گرفتار کر لیا گیا ہے، ایک افسوسناک خبر ہے۔ اور یہ سب لوگ جا رہے تھے اسرائیل، وہاں پہ جا کے انہوں نے کچھ میڈیسن ڈلیور کرنی تھی، کچھ فوڈ تھا ان کے پاس، فوڈ ڈلیور کرنا تھا اور فلسطینی بھائیوں کی حوصلہ افزائی کرنی تھی، لیکن یہ سب کچھ دھرا کا دھرا رہ گیا اور سب پلان چوپٹ ہو گیا۔ مشتاق احمد صاحب کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور بہت سے لوگ جو اس گلوبل سموتھ فوٹیلا میں شامل تھے ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ اور ہمارے حکمران کچھ نہیں کر رہے۔ افسوس کی بات یہ ہے، ہمارے حکمرانوں کو بہت کچھ کرنا چاہیے تھا، بہت کچھ کر سکتے تھے، لیکن کر کچھ نہیں رہے۔ اور یہ جو حکمران جو آپ کو نظر آ رہے ہیں نا، یہ ٹرمپ سے ہاتھ ملاتے ہوئے، اس میں آپ کا بھی قصور ہے۔ آپ نے ان لوگوں کو ووٹ ڈالا ہے، آپ ان کو لے کے آئے اقتدار میں۔ یہ ایسے بندے ہیں کہ اگر پاکستان پہ بھی حملہ ہو جائے تو یہ کچھ نہیں کریں گے، یہ اڑ جائیں گے لنڈن کی طرف، بھاگ جائیں گے پاکستان چھوڑ کے۔ یہ صرف پیسے کے پجاری ہیں۔ آپ لوگوں سے، اسرائیل سے، یہ جو لوگ شہید ہو رہے ہیں ان سے ان کو کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ ان کا سب کچھ، ان کا قبلہ کعبہ سب پیسہ ہے۔ اور آپ لوگوں کا قصور اس لیے ہے کہ آپ نے بار بار ان کو ووٹ ڈالے، بار بار انہی کو چوز کیا، بار بار ان کو آپ لے کے آئے اقتدار میں۔ کسی خدا کے بندے کو، اللہ کے بندے کو لے کے آتے اقتدار میں تو آج یہ حالات نہ ہوتے۔ 2 سال ہو گئے ہیں ناظرین، 2 سال ہو گئے، 2 سال سے جنگ جاری ہے۔ اور آپ نے کیا کیا؟ آپ نے بھی کچھ نہیں کیا۔ حکمرانوں نے جو کرنا ہی کیا تھا، یہ سپہ سالار جناب آرمی چیف صاحب، انہوں نے کیا کیا؟ یہ کچھ نہیں کریں گے۔ اور آپ نے بھی کچھ نہیں کیا۔ آپ نے ابھی تک اسرائیلی پروڈکٹ کا بائیکاٹ تک نہیں کیا۔ اگر آپ اسرائیلی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرتے تو اسرائیل کی معیشت ڈوب سکتی تھی، لیکن آپ نے اسرائیل کی معیشت کو بوسٹ اپ کرنے میں مدد کی، ڈبونے میں مدد نہیں کی۔ آپ بھی اس گناہ میں شریک ہیں۔ ہم سب کو حساب دینا پڑے گا، اور ہم سب کو بہت کڑا حساب دینا پڑے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی جان چھوٹ جائے گی؟ کبھی بھی نہیں چھوٹے گی، کبھی بھی نہیں۔ سینیٹر مشتاق احمد صاحب کو ہم سیلوٹ پیش کرتے ہیں کہ وہ غزہ پہنچے، ان کی ہمدردی کے لیے پہنچے، فوڈ لے کے پہنچے، میڈیسن لے کے پہنچے۔ اور سینیٹر مشتاق احمد صاحب نے آخری پیغام جاری کیا ہے گرفتاری کے بعد۔ یہ ان کا آخری پیغام ہے جو آپ کو سنانے جا رہے ہیں۔ واچ دس۔ اسرائیل کے ساتھ کسی قسم کی کوئی ڈپلومیسی کے میں حق میں نہیں ہوں۔ گرفتاری کے بعد میری رہائی کے لیے اسرائیل کے ساتھ کسی قسم کی کوئی ڈپلومیسی کے میں حق میں نہیں۔ اسرائیل کے ساتھ میری گرفتاری کے بعد اسرائیل کے ساتھ کوئی ڈیل نہ کی جائے، کوئی ڈپلومیسی نہ کی جائے، میں اس کے حق میں نہیں ہوں۔ سینیٹر مشتاق احمد صاحب، ہم آپ کو سیلوٹ پیش کرتے ہیں۔ اور ہم اور کیا کر سکتے ہیں؟ ہم مذمت کر سکتے ہیں، ہم جو ہے اپنے حکمرانوں کو کوس سکتے ہیں، اور ہم جو ہے اسرائیل کو گالیاں نکال سکتے ہیں، لیکن اس سے بھی بڑھ کر ہم ایک کام کر سکتے ہیں۔ وہ بہت بڑا کام ہے جس کو ابھی تک ہم نے نہیں کیا۔ وہ کیا ہے کہ ہم سب مل کر اسرائیلی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں۔ اگر ہم اسرائیلی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرتے ہیں تو انشاءاللہ اسرائیل جو ہے وہ ڈیبوٹ ہوگا۔ اسرائیل کو کوئی نہیں بچا سکتا، کوئی دنیا کی طاقت اسرائیل کو بچا نہیں سکتی ڈیبوٹ ہونے سے۔ یہ سمندر جو آپ کو نظر آ رہا ہے نا، اس سمندر میں اسرائیل آپ کو ڈوبتا ہوا نظر آئے گا اگر آپ اسرائیل پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرتے ہیں۔ تو خدا رہا اسرائیلی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کریں، اور نیکسٹ ٹائم ووٹ ڈالتے وقت یہ سوچئے گا ضرور کہ آپ کس کو ووٹ ڈال رہے ہیں۔ آپ ان کو ووٹ ڈال رہے ہیں جو صہیونیوں کے مددگار ہیں، آپ ان کو ووٹ ڈال رہے ہیں جو یہود و نصارہ ہیں، آپ ان کو ووٹ ڈال رہے ہیں جو یہود و نصارہ کے دوست ہیں، آپ ان کو ووٹ ڈال رہے ہیں جو کہ یہود و نصارہ کے کہنے پہ وہ مسلمانوں کے ساتھ وہ سب کچھ کرتے ہیں جو نہیں کرنا چاہیے، آپ ان کو ووٹ ڈال رہے ہیں جنہوں نے مسلمانوں کے لیے کبھی کچھ نہیں کیا۔ یہود و نصارہ کے ایک اشارے پہ کبھی لنڈن کبھی امریکہ بھاگ جاتے ہیں، اور یہود و نصارہ کے ایک اشارے پہ مہنگائی کر دیتے ہیں۔ یہود و نصارہ کے ایک اشارے پر اسرائیل کی مدد نہیں کرتے، خاموش تماشائی بنے رہتے ہیں۔ تو آپ ووٹ ڈالنے سے پہلے نیکسٹ ٹائم سوچئے گا ضرور۔ اور یہ جو آپ نے
جن کو ووٹ ڈالا ہے نا، آپ اپنی گناہ سے، اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں، اللہ کے حضور توبہ کریں کہ یا اللہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ معاف فرمانے والا ہے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اتنا ہی کہوں گا، اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔